اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فخاص یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اس لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جواد و کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں، اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ وہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی ہے، اور اس میں ہزارہ مصلحتیں ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنے ہی یہودیوں کے حسد اور اناد بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ جیسے مقوی غذا کمزور معدے والے کو بیمار کر دیتی ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں بلکہ مریض کے معدے کا قصور ہے۔ یا جیسے سورج کی روشنی چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے، تو اس میں سورج کا نہیں بلکہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جس کو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو، اس کے لیے قرآن و حدیث کفر کی زیادتی کا سبب ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے بے دینوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دین کی عظمت دین لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہے۔ کفر میں زیادتی کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی کم شدید کافر ہوتا ہے اور کوئی زیادہ شدید۔ کمی زیادتی کسی مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا اور کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے، اگرچہ اوپر سے کبھی کبھار مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ جب بھی یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا، جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس نامی رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہیں شرنگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کو حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرما دیا۔ ایک اور یہ ہے کہ جب بھی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے
اس کے اسباب تیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے ناکام بنا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے اور یہ جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیوی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے، کیونکہ توریت و انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے، تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جبکہ بقیہ اکثریت نافرمان ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام کو ان کے اسماء مبارکہ سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خطرے کی وجہ سے دوران سفر رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرا ہٹا دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرے دینے کا شرف جنہیں سب سے پہلے حاصل ہوا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے وقت ایک رات بے خواب رہے، پھر فرمایا کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی میں سعد ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ عرض کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ گزرا تو میں ان کی حفاظت کرنے آیا۔ ان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ ترجمہ تم فرما دو اے کتابیو جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو، اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پر نہیں ہو، کیونکہ اگر حقیقی طور پر تم تورات و انجیل پر عمل کرو تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا حکم تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، کیونکہ آپ پر جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے کفر و سرکشی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے ان کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ملت والا اس حکم میں داخل ہے، اور کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور منقبت حاصل نہیں جب تک وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے نیک اعمال نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور نیک عمل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ترجمہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آتے تو انبیاء اکرام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے۔ انبیاء اکرام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء اکرام کو شہید کیا جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ خیال ہے کہ کوئی نبی جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی
پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء کرام کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے، اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے۔ دو مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء کرام پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ نمبر 2، پہلی مرتبہ تب دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر اس سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ یعنی معبود کو جنا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ الہ یعنی معبود ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی کہ وہ تو اپنے کو رب کا بندہ کہتے تھے اور یہ انہیں جھٹلا کر انہی کو رب کہنے لگے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عیسائیوں میں فرقہ مرکوسیہ اور نستوریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ علم کلام کے ماہر علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہیں۔ معاذ اللہ، ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ثالث، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ، بیٹے، بیوی سب سے پاک ہے۔ اگر یہ کفار اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تثلیث یعنی تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید اختیار نہ کی تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ، مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ یعنی بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل بیان کی ہے،
چنانچہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہے، لہذا ان کو خدا ماننا غلط، باطل اور کفر ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور وہ رسول بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات ان کے نبوت کی صداقت کی دلیل تھے، نہ کہ خدا ہونے کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہیں، نہ کہ خدا ہونے کی، لہذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ اور جب دیگر انبیاء کرام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ پھر فرمایا اور اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہ بہت سچی ہیں، جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جبکہ معبود کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے، اور کھانا کھانا بھی معبود نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ معبود غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جو غذا کھائے، جسم رکھے اور اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفا یاب کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں یہ اللہ کے اذن سے یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔